اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک بڑا نیک بخت انسان تھا۔ اللہ نے اسے زمین دی تھی، باغات دیے تھے، ان زمینوں کے اندر وہ کھیتی باڑی زراعت اس کا پیشہ تھا۔ جب اللہ اسے کھیت کے اندر پھل عطا فرماتا تھا تو پھل اتارنے کے ساتھ ہی آواز لگایا کرتا تھا فقیروں اور مسکینوں کو، آؤ اور آ کر اپنا حق مجھ سے لے جاؤ۔ اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ قربان جاؤں اس کے انداز پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیک بختی کو اور اس کی اولاد کی بدبختی کو قرآن کی آیات میں بیان فرمایا۔ آپ غور فرمائیں گے کہ کتنا شان والا یہ واقعہ ہے جو قرآن کی سورۃ القلم میں اللہ نے بیان فرمایا۔ انداز اس کا تقسیم کا یہ تھا، جتنا باغات پر خرچہ آتا وہ نکال لیتا تھا۔ خرچہ نکالنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے، 3 اس کے بیٹے تھے، ان کے لیے جو خرچ اخراجات جو ان کے معاملات تھے ان کے لیے پیسے رکھ لیتا، اور اس کے بعد جتنا بھی بچتا تھا، کافی تعداد ہوتی تھی، وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تھا۔ اب اس نیک انسان کا انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے اس کی جائیداد کے وارث بنے۔ وارث بننے کے بعد جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں یہ انداز ہے کہ والد صاحب اگر مسجد یا ادارے کی خدمت کرتے تھے اور ان کا دل بڑا کھلا تھا، اور عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے، دل کھول کر وہ ادارے کی، مسجد کی، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد اور خدمت کیا کرتے ہیں، لیکن ان کے وصال کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد کنجوسی کا شکار ہو جاتی ہے، بخل کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ دروازے اور وہ راستے اور وہ اسباب جو والدین اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اختیار کرتے تھے، وہ سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ مسجد اتنا جاتا تھا، روک دو۔ مدرسے ویسے جاتے تھے، ہٹ حرام ہے مولوی، کیا ضرورت ہے انہیں کھانے کی، بند کر دو ان کا بھی۔ اس غریب کو ہٹا کٹا ہے، کھاتا پیتا ہے، محنت مزدوری کر کے کیوں نہیں کھاتا، اس کو بھی نہیں دینا۔ اب وہ اپنے بزام خیش، اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھتے ہیں والد صاحب جاہل تھے، زمانے کی خبر نہیں رکھتے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ ہم زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، لہٰذا ہم سوچ سمجھ کے خرچ کریں گے، کہاں ضرورت ہے اور کہاں نہیں۔ وہ بے وقوف نہیں جانتے کہ والد صاحب اگرچہ 2 کلاسیں کم ہی پڑھے تھے، لیکن ان کا رب پہ توکل اتنا زیادہ تھا، وہ اس کے نام پہ جتنا لٹاتے تھے مالک 700 گنا واپس انہیں عطا کرتا تھا۔ اور جن دروازوں سے رزق بندہ مومن کا آتا ہے، جہاں سے اللہ اس پہ کرم نوازی فرماتا ہے، وہ تو مسجد کی خدمت تھی، وہ ادارے کی خدمت تھی، وہ غریب طالب علم اور طلباء اور طالبات کی مدد تھی، یا کسی غریب مسکین کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اس کے گھر کی دہلیز پہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا تھا۔ یہ سارے دروازے، یہ سارے راستے رزق آنے کے تھے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد آپ نے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب گھر کے اندر بے برکتی آ گئی، نا اتفاقی آ گئی، کمانے والے سارے ہیں لیکن رزق میں وہ برکت نہیں ہے جو باپ کی زندگی میں تھی۔ وجہ کیا ہے کہ والد صاحب نے جو ہاتھ کھول کے اس کے راستے میں خرچ کرنے کا انداز رکھا تھا، اولاد سمجھداری کرتے ہوئے وہ سارے معاملات کلوز کر دیتی ہے۔ یہی کام جو آج ہمارے معاشرے میں ہم کرتے ہیں، یہی کام بنی اسرائیل کے ان 3 بیٹوں نے باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا۔ کہنے لگے ہمارا والد احمق اور بے وقوف انسان ہے۔ تفاسیر کے اندر باقاعدہ ان کا یہ بیان وہ جو پیداوار ہے، ہم صبح و سویرے فقیروں غریبوں کے آنے سے پہلے ہی
باغ کے اندر جائیں گے، پھل اتاریں گے، اپنا اپنا حصہ تقسیم کر کے ہم واپس گھروں میں آ جائیں گے۔ صبح اجالے کے وقت جب غریب آئیں گے، باغ خالی ہو چکے ہوں گے، اور وہ منہ اٹھائے جیسے آئیں گے ویسے پلٹ کے چلے جائیں گے۔ اب ایک منصوبہ انہوں نے زمین پہ بنایا، اور ایک میرے مالک کی قدرت کا انداز ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ۔ کہنے کیا لگے؟ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِين، آج کسی مسکین کو نہیں آنے دینا۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، کہنے لگے آج ہم صبح سویرے باغ کے اندر جائیں گے، جا کر اپنے باغ میں سے اپنا پھل اتار کر حصے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ نہ فقیروں کو خبر ہوگی، نہ ہمارے مال میں کمی آئے گی، ہم وسیع منافع کما کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ یہ رات منصوبہ اپنے گھروں کے اندر ان بندوں نے بنایا، لیکن عرش کے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ رات اپنے بستروں پہ سوتے ہیں، اس بات سے بے خبر کہ جن باغ کے پھلوں پہ انہیں بڑا بھروسہ تھا، جو مالک پھل عطا کرنے پہ قادر ہے، وہ کھیتی ہری بھری کو تلف کرنے پہ بھی قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ رات سوتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں اور بڑے خوش ہو کر اپنے باغ کی طرف چل رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اونچا نہیں بولنا، ارد گرد کوئی فقیر غریب سن نہ لے ہمارے اس منصوبے کو۔ باتیں کرتے کرتے جا رہے ہیں، راتوں رات میرے مالک نے ایک آندھی یا سخت لو قسم کی ہوا ان کی کھیت کے اوپر بھیجی۔ سارا کھیت ایسے صاف میدان میں تبدیل ہو گیا جیسے فصل تھی ہی نہیں، فصل کا نام و نشان ہی نہیں۔ آپ جاتے ہیں گندم کے کھیت میں فصل کٹ جائے تو بالکل زمین کے اوپر اس کے چند ایک جو فصل کے نشانات علامتی طور پہ موجود ہوتے ہیں، سٹا بھی گیا، وہ بھوسے کا سارا معاملہ، وہ ساری فصل ختم ہو چکی، زمین کے ساتھ چند ایک اس کے نشانات باقی ہوتے ہیں۔ رب نے نشان باقی چھوڑے، پھل بھی گیا، فصل ساری کی ساری رب نے اٹھا لی۔ صبح باغ میں پہنچ کر جب باغ دیکھا تو آپس میں کہنے لگے ہم بھول کر کسی اور کے باغ میں آ گئے، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ لیکن جب عقل ٹھکانے آئی کہنے لگے نہیں، زمین بھی وہی ہے، کھیت بھی وہی ہے جہاں ہمارا باغ فصل لگاتا تھا، یہ وہی باغ ہے۔ کہنے لگے ان میں سے جو ایک سمجھدار تھا تھوڑا، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، وہ کہنے لگا جب مشورہ کر رہے تھے نا پہلے دین کے اندر، جیسے آج ہمارے دین میں انشاءاللہ کہنا یہ بندہ مومن کی شان ہے، کام کرنے سے پہلے کل میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ فلاں کام ہوگا۔ تو اس دین کے اندر جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا جاتا تھا تو رب کی تسبیح پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ درمیانہ کہنے لگا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، وہ کہنے
کہنے لگا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح کہہ لو، اس کا نام لے لو، اس کی پاکی بیان کر لو؟ تمہیں بڑا ناز تھا اپنے باغ پر، تسبیح نہیں کہی، نہ اس کی پاکی بیان نہیں کی، دیکھو اب انجام کیا ہو گیا ہے۔ اپنی نافرمانی پہ ڈٹنے والے نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کے امتی تھے لیکن سرکش قسم کے نہیں تھے۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہوا، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، بیک زبان تینوں بھائی کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے مالک تو پاک ہے، اگر پہلے ہم تیری پاکی نہ بیان کر سکے تو تیرے دروازے میں، تیرے خزانے میں کمی تو نہیں ہے، معاف کرنے پہ قدرت رکھ، ہم تیری پاکی بیان کر، تو پاک ہے، ہم ہی ظالم ہیں۔ توبہ، شرمندگی، اس کی بارگاہ میں رجوع کا یہ اصول ہے کہ رب کی ذات کی طرف خیر کی نہیں تو کرم نوازی پہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، میں نے اپنے لیے بدبختی کے راستے کا انتخاب کیا اور اسی اصول کو ان بندوں نے اختیار کیا۔ سبحان ربنا، مالک تو پاک ہے، انا کنا ظالمین، ہم ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، انہوں نے کوئی اور علم کی، شعور کی بات نہیں کی، اس وجہ سے ہو سکتا ہے موسم سازگار نہیں تھا، ہوتا ہے نا، یہ بات بھی ہمارے معاشرے کے اندر اور زندگی میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے تو نعمت ملے تو شکر کا جذبہ ہی نہیں ہے کہ شکر بھی ادا کرنا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ میری محنت کا کمال ہے، میرے علم کی وجہ ہے، میں بزنس مین بڑا ہوں، زمانے کی سمجھ رکھتا ہوں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پہ میری نظر گہری ہے، یہ سارا اس وجہ سے ہوا۔ ہم رب کا کرم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنی محنت سمجھتے ہیں، اور رب کے بندے محنت کرنے کے بعد بھی محنت پہ بھروسہ نہیں کرتے، اس کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اصول یہ یاد رکھنا، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ تشریف لائے، 300 سال تک رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے۔ رب نے پھر اپنی بارگاہ سے الہام اور وحی کے طور پہ فرمایا پیارے آدم، جن کے نام کے صدقے آپ کے وجود میں روح میں نے عطا کی ہے، آپ کی پیشانی میں جن کا نور میں نے رکھا ہے، توبہ کر رہے ہو، اس پیارے کے نام کا صدقہ کیوں نہیں دیتے، ان کا حوالہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے، نام محمد۔ حضرت آدم وسیلہ پیش کیا، مالک نے توبہ قبول فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وہ دعا جو آپ نے رب کی بارگاہ میں معافی کے طور پہ مانگی، 8واں پارہ سورۃ الاعراف 2 رکوع اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام عرض کرنے لگے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پیغمبر خطا سے، گناہ سے، اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتا ہے اور بعد میں بھی پاک ہوتا ہے۔ پیغمبر کا یہ جملہ تعلیم امت کے لیے ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے۔ وہ خطاؤں سے پاک، وہ نسیان سے پاک،
نسیان آئے بھی تو امتوں کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے، وہ بھولتے نہیں ہیں۔ امت اور نبی میں یہ فرق ہے، امت بھولتی ہے، نبی بھلایا جاتا ہے۔ رب کے محبوب کی اقتداء میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار علیہ السلام نے جو رکعت کی نیت فرمائی، دو پر سلام پھیر دیا، صحابہ نے عرض کی محبوبہ وہی نازل ہو گئی یا رکعت میں کمی آ گئی، حکم رب کا تبدیل ہو گیا؟ محبوبہ آج سلام جلدی پھیر دیا۔ میرے سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں، ہم پیغمبروں کا جو قبیلہ ہے ہم بھولتے نہیں ہیں، بھول سے پاک ہوتے ہیں، ہم بھلائے جاتے ہیں۔ محبوبہ بات سمجھ نہیں آئی، فرمایا ہم سمجھاتے ہیں، اگر 4 کی نیت کر کے 2 پر ہم سلام نہ پھیرتے تو آنے والی امت کو پتہ کیسے چلتا؟ اگر نیت 3 یا 4 کی ہو، ان رکعت کو پورا کرنے سے پہلے اگر بندہ بھول جائے تو دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے ہو کر نماز پوری کر کے سجدہ سہو ادا کر لینا، مصطفیٰ پہ درود پڑھ لینا، نماز بھی قبول ہوگی، مصطفیٰ کی ذات بھی راضی ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان پاکوں میں، ہم بھولتے ہیں، وہ بھولنے سے پاک ہوتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ہم بھولتے نہیں ہیں، بھلائے جاتے ہیں۔ ادھر سے جب اذن ہوتا ہے محبوبہ اب امت پہ آسانی کرنی ہے، اب غلاموں پہ شفقت کرنی ہے، اور اس کا انداز یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، قیامت تک امت کے لیے یہ اسوہ حسنہ کامل نمونہ بن جائے گا۔ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام باوجود اس کے رب کی طرف سے ایسا لکھا ہوا تھا، دانا کھانا تھا، زمین پہ آنا تھا، آپ نے انسانیت کی نسل چلنی تھی، آپ سے سارا معاملہ حکمت کے پیش نظر تھا، لیکن پیغمبر نے بھی جب دعا کے لیے عرض کی، یہ نہیں کہا مالکہ میں تیرا پیغمبر ہوں، آنے والی مخلوق تیری مجھ سے ہوگی، ابو البشر ہوں میں، آدمیت کی اصل ہوں میں، مالکہ مجھ سے کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ نہیں، اپنی ذات کی طرف جب نسبت کی تو ظلمنا انفسنا کی نسبت کی، اور جب مالک کی طرف توجہ کی تو کہا مالکہ تو نے اگر مغفرت اور رحمت نہیں فرمائی نا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ہم پیغمبروں کی تعلیم ہے، جب غلطی ہو جائے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرنا، میرے کسی گناہ کی وجہ سے ایسا ہوا، میری کسی نافرمانی کی وجہ سے ایسا ہوا، اور جب رب کرم فرما دے، اولاد نیک ہو جائے، نیکی کی توفیق مل جائے، سجدوں کی توفیق مل جائے، درود و سلام کی سعادت مل جائے، تیرے ہاتھ سے خلق خدا کو بھلائی ملے، تیرے وجود سے خلق خدا تک رحمت پہنچے، مت سمجھنا تیرا وجود اس قابل تھا، شکر ادا کرنا اس مالک کا جس نے اس خاک کے پتلے کو خلق خدا کے لیے خیر کا سبب بنا دیا۔ ان بندوں نے بھی یہی کہا قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، آپس میں کہنے لگے ہم نے غلطی کی ہے، اور شکر ہے اس مالک کا، غلطی پہ اڑے نہیں رہے، غلطی کا اعتراف کیا، دوسری آیت میں بھی اور تیسری آیت میں قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہم سرکشی کے راستے پہ تھے، مالک کی ذات تو رحمت پہ آمادہ ہے، اس نے فصل، ثمرات، پھل اپنی رحمت سے عطا کر دیے، ہم نے نافرمانی کر کے اپنی نعمت کو، اس کی رحمت کو ہم نے خود دور کیا ہے۔ جب یہ ملامت شرمندگی کے جملے کہے تو آگے چل کر انہوں نے جو آیت قرآن کی آیت میں وہ مفہوم بھی ہے، کہنے لگے اب ہم شرمندہ ہو گئے، معافی مانگ لی، اجتماعی معافی ہم نے مانگی رب کی بارگاہ میں، اب ہمیں اس کی رحمت کی امید ہے۔ جو مالک پہلے فصل لگانے پہ قدرت رکھتا ہے،
اب کھیت سے فصل اٹھنے کے بعد دوبارہ فصل عطا کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ آگے جو جملہ انہوں نے کہا سنیے، قرآن کی آیت، عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ۔ کہنے لگے ہمیں اس کی رحمت پہ یقین ہے، اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، یبدلنا خیرا منہا، پہلے جو فصل دی تھی اس سے بہتر عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب گناہ کو استغفار اور توبہ اور معافی کا پانی لگ جاتا ہے، جہاں بندہ مومن کی آنکھ سے شرمندگی کا آنسو گرتا ہے، وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ رومی نے فرمایا تھا جہاں رحمت کی بارش برسے زمین کو اللہ شادابی دیتا ہے، اور جہاں بندہ مومن کی آنکھ سے توبہ اور شرمندگی کی وجہ سے آنسو نکلتا ہے، رب کی رحمت برستی ہے۔ کہا آنسو بہانا ہمارا کام تھا، کھیت پر دوبارہ فصل کو اگانا میرے رب کا کام ہے۔ کہا وہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ ہم انا الی اللہ راغبون، ہم رب کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اللہ فرماتا ہے جو اپنی طرف سے تیزی دکھاتا ہے نا، غریب کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے، گھر والوں کا، بہن بھائیوں کا، اپنے ماتحت کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت میں بھی ہم اسے اس سے بڑا عذاب چکاتے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تم اس حقیقت کو جان لیتے۔ یمن کے اندر یہ باغ موجود تھا، یمن کے ساتھ ایک بستی تھی۔ جب اللہ سے انہوں نے معافی مانگی، استغفار کیا، رب ذوالجلال نے اس کا نعم البدل عطا فرمایا۔ اس باغ کا نام رکھا گیا حیوان، حیوان۔ اور اس باغ میں جب پھل پکنے کا وقت آتا تھا، انگوروں کا باغ تھا، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے اس باغ کی انگوروں کی بیل میں سے جب ایک خوشہ اترتا تھا، مفسرین فرماتے ہیں پورا ایک گدھا ایک خوشے کا وزن اٹھاتا تھا۔ یہ زمین کا کمال نہیں ہے، ان کی محنت کا کمال نہیں ہے، یہ فقط میری رب کی رحمت کا کمال ہے اور ان کی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے ہے۔ جب بندہ شرمندہ ہو کے دروازے پہ آ جاتا ہے نا، مالک تیرے علاوہ ہے کون مجھے عطا کرنے والا، تیرے علاوہ کون ہے جو فریاد اس غریب کی سنے، جب بندہ اپنی توجہات، اپنا فوکس، اپنی ساری توجہ مالک کی ذات پہ لگا دیتا ہے، زمانے والوں سے جب وہ خود کو بے آسرا سمجھ کے اعراض کر کے رب کے دروازے پہ آتا ہے، تو مالک اتنے رحمت کے دروازے کھولتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ پہلے مجھ پر اتنا کرم تھا یا اب مجھ پہ اتنا زیادہ کرم ہو چکا ہے۔ اس لیے بندگان خدا، جو رب نے آپ کو مال دیا، زمین کی صورت میں پیداوار دی، اس کے راستے میں خرچ کرنے کا آپ شیوا اپنائیں۔ جب اس کے راستے میں خرچ کریں گے، مالک کبھی بھی آپ کے خزانے اور مال کے اندر کمی واقع نہیں ہونے دے گا۔ یہ سوال پچھلے جمعہ بھی اختتام پہ ساتھی نے کیا تھا، آج پھر یہ آ گیا، سماعت فرما لیں۔ ویسے تو میں نے عشر کی کافی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، کس زمین پر عشر ہوتا ہے، کس بندے پہ ہوتا ہے، زکوٰۃ اور عشر میں کون کون سے فرق پائے جاتے ہیں، یہ ساری تفصیل میں نے پہلے عرض کر دی تھی۔ زکوٰۃ اور عشر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ایک بندہ قرض دار ہے، یعنی 4 لاکھ کا مالک ہے پیسوں کا اور 5 لاکھ قرض ہے، تو شریعت فرماتی ہے چونکہ اصل جو مالیت ہے، ملک ہے، اس سے زیادہ قرض ہے، لہذا زکوٰۃ اس پہ سال بعد بول کے بتائیں نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ قرض دار ہے، باوجود قرضے کے زمین اس کے پاس ہے یا کسی کی زمین پہ اس نے فصل لگائی ہے، فصل جب اگے گی، پیداوار نکلے گی، عشر ہوگا۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ اس لیے کہ یہاں مالیت کا مسئلہ نہیں ہے، بندے کی اپنی حیثیت کا مسئلہ نہیں، عاقل ہے یا غیر عاقل ہے، بالغ ہے یا غیر بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا جوان ہے، قرض دار ہے یا صاحب نصاب ہے، اس کی کوئی صاحب نصاب ہے یا فقیر شرعی ہے، کوئی اس کی تقسیم نہیں ہے۔ شرط اس کے اندر یہ ہے زمین کی پیداوار ہونا ضروری ہے۔ ایک اور مثال، ایک بندے کی کنالوں پہ زمین ہے لیکن وہ فصل ہی نہیں لگاتا، فصل نہیں لگاتا، جب فصل پیداوار ہی نہیں ہے تو عشر بھی، پیداوار ہوگی تو عشر ہوگا، زمین پہ تو عشر نہیں ہے، زمین کی پیداوار پہ عشر ہے، تو قرض دار بندے پہ بھی عشر ہوگا اس صورت میں کہ اس نے کسی کی زمین پہ فصل لگائی اور فصل اٹھائی ہے۔ ٹھیکے پہ جو زمین دی جاتی ہے ہمارے خطہ پٹھوار میں اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ ٹھیکے پہ زمین دے دیتے، بہت سارے لوگ شہروں میں آباد ہوتے ہیں تو گاؤں میں زمین اپنی ٹھیکے پہ دے، اس کی دو تین صورتیں ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی صورت آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی آپ ذکر کریں گے، اس کا حل بھی عرض کر دوں گا۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مالک زمین کا ہے اس نے اس زمین کا سالانہ ایک پیسہ مقرر کیا ہے، 10,000 20,000 50,000 لاکھ، کہ جو کھیتی باڑی کرے گا وہ 50,000 اسے دے گا، اس زمین سے جو فصل اگے گی وہ اس کی ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کا معاملہ صرف پیسے تک ہے۔ یعنی جیسے ہم اپنا مکان کرائے پہ دیتے ہیں تو اس بندے نے زمین کرائے پہ دی ہے، جس کو کرائے پہ دی ہے وہ فصل لگاتا ہے، یہ اس سے پیسے لیتا ہے سالانہ۔ اب اس صورت میں اس پیداوار کا عشر جو پیداوار لگا رہا ہے، جو زمین پہ کھیتی باڑی کر رہا ہے اس پر ہوگا، مالک زمین پہ 1% بھی عشر نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے، میری توجہ اس طرف نہیں تھی، تو یہ بات ذہن نشین ہو گئی آپ کی۔ یہ صورت ہے جس میں مالک پہ کوئی چیز نہیں ہے، ہاں اس صورت کے اندر مالک نے زمین دی ہے اور اس زمین کا کرایہ لیتا ہے، 50,000 لاکھ لیتا ہے، سال بعد اس میں سے اس کے پاس اماؤنٹ جمع ہو چکی ہے، یعنی 50,000 وہ ہے، اس میں سے خرچ بھی کرتا ہے، 20-30 بچ جاتے ہیں، دیگر اس کے بہت سارے ایسٹ جمع ہوتے رہتے ہیں، سال بعد اس کے پاس 10-20 لاکھ روپے ہیں، اور اس 10-20 لاکھ کی اماؤنٹ جو جمع ہے زکوٰۃ کے سال کے طور پر، اس میں اس زمین کا حصہ بھی آتا رہا ہے۔ اب عشر تو اس پر نہیں تھا لیکن اس مالیت میں اس پر سال بعد 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ سمجھ شریف میں آ گئی بات۔ دوسرا مسئلہ، زمین مالک کی ہے اور طے آپس میں یہ پایا ہے کہ فصل تو لگائے گا، جس طرح ہمارے گاؤں کے اندر ہمارا آپس کا ہمارا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے، بیج ہم لے کے دیتے ہیں، کھاد ہم لے کے دیتے ہیں، ٹریکٹر کا خرچہ ہم دیتے ہیں، تھریشر کا خرچہ ہم دیتے ہیں، محنت وہ کرتا ہے، اور سال کے بعد جو گندم ہوتی ہے وہ یہ لے لیتا ہے، اور جو بھوسا ہوتا ہے، یعنی مال انہوں نے رکھا، جانور رکھے تو انہیں یہ لالچ ہوتی ہے کہ ہم بھوسا اور جمع کر لیں، تو بھوسا یہ رکھ لیتا ہے، گندم ساری وہ لے جاتا ہے مالک۔ اب جتنی پیداوار کا ان دونوں میں سے جو جو مالک ہوگا اس پیداوار کا دونوں پہ الگ الگ عشر ہوگا۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ یعنی 50 من ہے تو ان کا طے یہ پایا آدھی آدھی ہم کر لیں گے، خرچے میں بھی آدھی آدھی اور جو پیداوار ہے وہ بھی آدھی آدھی کریں گے، تو 25 ایک کے پاس ہے، 25 دوسرے کے پاس ہے، دونوں اپنے اپنے حصے کا عشر دیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ تیسری ایک صورت، آج کل لوگوں کی جس کی 8-10 ٹرالی ہوتی ہے، یہ ہمارے علاقے کے پنجاب کے اندر تو 20 سینکڑوں ٹرالیاں ہوتی ہیں، ان کی ایکڑوں پہ زمینیں ہوتی ہیں۔ میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، تقاضۂ حال کے مطابق بات وہی کرنی چاہیے جو معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 8-10 جس کی ٹرالی ہے اس کے بھو کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ چکری روڈ کی طرف جائیں، ادھر پٹھوار کی طرف جائیں تو رستے میں زمینوں اتنا وہ ڈھیر لگا ہوتا ہے بھوسے کا، لگا ہے کہ نہیں؟ آپ اس کا سودا کرنے جائیں تو کتنے کا ہوتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ سے کم کا ٹرک نہیں ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن اندازہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اس 1.5-2 لاکھ کا کیا ہوگا؟ لگانے والے نے گندم لگائی تھی، بھوسا تو نہیں لگایا تھا۔
اب شریعت کا حسن دیکھیے، گندم کا عشر ہے اس بھوسے کا جو 10 لاکھ کا بے شک بکے گا، اس کا کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کچھ بندے تو ماشاءاللہ تمانیت کے مزاج کے اندر مشاہدے اور مراقبے کی کیفیت میں، اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو دنیا میں بھی سکینہ آپ کے نازل فرمائے اور آخرت میں بھی سکینہ نازل فرمائے۔ تو بھوسے کی قیمت پہ کوئی مالیت پہ کچھ نہیں ہوگا، جو گندم ہے اس پر عشر ہوگا۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ تیسری صورت ایک یہ ہو سکتی ہے، ایک زمین کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں، یعنی بھائیوں کی زمین ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے شہر کے اندر ہجرت کر آتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے، 10-20 من ان کے آپس میں تقسیم ہوتے ہیں، تو ہر بندہ اپنے حصے کا عشر ادا کرے گا۔ یا اتفاقی طور پہ یوں بھی ہو سکتا ہے جتنی کل مالیت ہوئی پہلے اس کا عشر دیں یا اس کی جو گورنمنٹ نے قیمت مقرر کی ہے وہ قیمت آپ اس کی لگا کے عشر کی وہ آپ صدقہ کر دیں، مدرسے میں دیں، غریب کو دیں، مسکین کو دیں، غریب رشتہ دار ہے اس کو دیں، اور پھر آپ وہ ساری جو گندم ہوئی ہے وہ ساری گھر لے جائیں۔ شرع کا حکم یہ ہے اس کی مالیت اصل دیں یا اس کی قیمت ادا کریں۔ ایک اور صورت میرے ساتھی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ اس سال جو گندم ہوئی ہے یہ دوسرا تیسرا سال ہے جب گندم کی کٹائی کا وقت آتا ہے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمارے نمازی ہیں، مسجد کے پڑوسی، میں نام نہیں لیتا، پچھلے سال بھی انہوں نے کہا استاد جی، اور اب بھی کہتے ہیں استاد جی ہمارے گاؤں میں بڑا زمیندار ہے، کئی 100 من اس کی گندم ہوتی ہوگی، اور جب عشر کی بات ہو کہ 2-4 من چاہیے دینے ہیں، 2-4 من چاہیے دینے ہیں، عشر کہہ دئیے جی، خرچے اتنے، 1000 روپے ٹریکٹر والے کنے، تھریشر والا لیتا ہے، فلاں بندے کا خرچہ ہے، تو وہ یہ نہیں جانتا جس نے یہ دی ہے وہ لینے پہ بھی قادر ہے۔ آپ گھر لے گئے، ذخیرہ کر لی ہے، وہاں سیکھ لگا کے اس کو ضائع کرنے پہ بھی قادر ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گندم پڑی اولے نہیں برسے، ساری گندم ضائع ہو گئی۔ ہمارے اس سال بھی ایسا ہوا، بارش کے اندر گندم کی وہ جو گڈی ہم اسے کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ ساری تر رہی تھی جس طرح کوئی نہر ہے نیچے پانی کی، اور وہ ساری اس کے اندر بھیگی ہوئی پڑی ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے انسان بنے، جو رب نے حق مقرر کیا وہ ادا کیا کریں۔ جب تک آپ اس کا حق اس کے بندوں کو دیتے رہیں گے، عرش کا مالک کھیتی باڑی نہ بھی ہو آپ کے گھر کے ذخیرے کے اندر کمی نہیں واقع ہونے دے گا، آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ پکی اور ٹھکی بات ہے، اللہ آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں جو شہد کے ڈبے رکھتے ہیں، اس میں دیکھیں شہد کا ڈبہ جو خریدا جاتا ہے وہ آپ خود پیداوار نہیں لگا رہے۔ ہاں آج کل کچھ لوگوں نے فارم ہاؤس بنائے ہوئے اور وہ باقاعدہ وہاں انہوں نے فارمنگ کی ہوتی ہے، خود مکھی رکھی ہے، خود اس پہ خرچہ کرتے ہیں اور شہد اپنا نکال کر مارکیٹ میں سیل بھی کرتے ہیں، خود استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورت ہے کہ آپ کی زمین میں آپ نے شہد باقاعدہ رکھا ہے، بندے رکھے ہیں، تو جتنا شہد نکلے گا اس کا بھی عشر ادا کیا جائے گا، اور عشر ادا کرنے کے بعد اس کے بعد آپ سیل بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کے استعمال کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو شہد مارکیٹ سے خریدا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی عشر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پیداوار کی نیت سے تو نہیں آپ لے کے آئے، آپ استعمال کی نیت سے لے کے آئے، اور 1 کلو آدھا کلو آپ لے کے آتے ہیں۔ تو جو بندہ جس کا یہ کاروبار ہے وہ باقاعدہ فارمنگ کرتا ہے، اس نے باقاعدہ مکھی رکھی ہے، ڈبے لگائے ہیں، آگے بندے ہائر کیے ہیں، ان کی تنخواہیں رکھی ہیں، اور اچھا بالا مقدار میں شہد اکٹھا ہوتا ہے اور وہ سیل کرتا ہے، اس بندے کا حکم تو عشر کا ہے۔ لیکن اس بندے کا جو ہماری طرح مارکیٹ سے ایک ڈبہ لاتا ہے، اس کے اوپر کوئی شریعت کی طرف سے حکم شرعی لاگو نہیں ہوگا۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا، پھر عرض کرتا ہوں، آپ اپنے اس ادارے کو اپنی محبتوں میں پہلے بھی یاد رکھتے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں، ایک دوست ہیں، ان کا نام میں ذکر نہیں کرتا، اللہ ان کی نیت قبول کرے،
وہ پنجاب کے دور دراز علاقے کے 10-15 ہزار روپیہ شہزور کا کرایہ خود اپنی جیب سے لگا کے وہاں سے گندم لاتے ہیں اور ادارے میں کہتے ہیں یہاں بچیاں پڑھتی ہیں، سیدہ پاک کا یہ ادارہ ہے۔ وہ ہر سال کی طرح ہمارے اس محلے کے بھی نہیں ہیں، قریب کے 2-3 محلے کے بھی نہیں ہیں۔ وہ دربار بابا گور علی شاہ صاحب اس محلے کے نمازی ہیں، لیکن بچے ان کے ہمارے پاس پڑھتے ہیں۔ وہ ہر سال کسی کی گندم ہوتی ہے، اپنی ان کی نہیں ہے، وہ انہیں ترغیب دیتے ہیں، وہاں سے عشر کی گندم لا کر یہاں ادارے میں پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ ایک ایک دانے کا اجر ان کو پورا پورا عطا فرمائے گا۔ آپ خود اگر مالک ہیں تو اپنا حصہ پہنچائیں، نہیں تو آپ آگے کسی کو ترغیب دلا کر گندم کی صورت میں یا اس کی مالیت کی صورت میں اپنے ادارے میں اپنا حصہ پہنچائیں۔ جب تک قرآن کی حدیث کی تعلیم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ آپ کو ڈھیروں ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔